وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب اهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم اجمعين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کے مطالعے میں اور اسی طرح صحابہ کی زندگیاں بغور پڑھنے سے آدمی کو دین کا صحیح تصور سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذوات مقدسہ یہ درسگاہ نبوت کے براہ راست شاگرد ہیں۔ انہوں نے صرف سنا نہیں، دیکھا بھی ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کیا ہے۔ ان کی سوچ، ان کی فکر یہ ایک کسوٹی اور ترازو ہے۔ بعد میں آنے والے بڑے سے بڑے دیندار کو اس ترازو میں تولا جا سکتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ چونکہ دو مضمون مل گئے تھے، ایک عاشورے کا اور ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، قرآن مجید کے پڑھنے سے اور احادیث کے مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شہادت ایک بڑا عظیم مقام ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو مقام شہادت عطا فرمانا چاہتے ہیں تو سامنے والے کو غلبہ عطا فرماتے ہیں، سامنے والے کو چھوٹ دیے بغیر مقام شہادت بظاہر وجود میں نہیں آ سکتی۔ اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قتل کرنے میں مخالفین کامیاب ہوئے۔ حضرت زکریا کے علیہ الصلاۃ والسلام کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، آرے سے بیچ میں چیر دیا گیا، دو ٹکڑے ہو گئے۔ اور بھی واقعات ہیں، حالانکہ انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ ہے، لیکن یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ نصرت کا مطلب صرف کامیابی نہیں، شہادت بھی خود ایک نصرت ہے، شہادت خود ایک کامیابی ہے۔ بس اللہ کا حکم پورا ہونا چاہیے، کہ حکم پورا کرنے کے نتیجے میں آدمی زندہ رہے یا اللہ تعالیٰ اسے مقام شہادت عطا فرماتے ہیں۔
حکم پورا ہونا چاہیے، چاہے حکم پورا کرتے کرتے آدمی زندہ رہے، چاہے اللہ تعالیٰ اسے مقام شہادت عطا فرمائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی جو پوری نہیں ہوئی کہ اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کر دیا جائے اور پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر تیری راہ میں مجھے شہید کر دیا جائے۔ لیکن بعض مصلحتوں کی وجہ سے حضور کی یہ تمنا پوری نہیں ہو سکی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی کو دنیا کی طرف واپس آنے کی خواہش نہیں ہوگی، لیکن یہ وہ نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام عطا فرمایا ہو، وہ یہ تمنا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر دنیا کی طرف لوٹا دے اور وہ مقام شہادت عطا فرمائے۔ اس لیے کہ شہید ہوتے وقت شہید کو جو مزہ آتا ہے وہ جنت سے کچھ کم نہیں ہے۔ شہیدوں کے بارے میں یہ بات قرآن مجید میں بالکل 2-4 کی طرح واضح ہے کہ شہید عالم برزخ میں زندہ ہیں۔ انبیاء کے زندہ ہونے کا عقیدہ متفق علیہ ہے، اسی طرح شہیدوں کے زندہ ہونے کا عقیدہ بھی اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے قبروں کو نقصان پہنچائے۔ اور شہیدوں کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ تم ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو باقاعدہ روزی پہنچاتے ہیں، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے ان کی زندگی کو۔ اس عالم میں رہ کر اس عالم کی باتیں آدمی کو سمجھ میں آئے ذرا مشکل ہے۔ ویسے عالم برزخ بہت دور نہیں ہے دنیا سے۔ برزخ کہتے ہیں آڑ کو، قرآن مجید میں سورہ رحمان میں ہے بینہما برزخ، 2 سمندر مل کر بہتے ہیں، بیچ میں آڑ ہے، ایک کھارے پانی کا سمندر، ایک میٹھے پانی کا سمندر۔ اس کا ایک قطرہ اس میں نہیں ملتا، اس کا ایک قطرہ اس میں نہیں ملتا۔ قدرت نے آڑ اس میں رکاوٹ بنا دی ہے، نظر تو نہیں آتی لیکن ہے رکاوٹ۔ بینہما برزخ، اسی طرح یہ ایک دنیا کا بیچ میں پردہ ہے، ورنہ عالم برزخ دور نہیں ہے، عالم آخرت دور ہے۔ زندہ ہیں، تم سمجھ نہیں سکتے ان کی زندگی کو، ان کو باقاعدہ روزی دی جاتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شہیدوں کی روح پرندوں کے خول میں، پرندوں کے جسم میں ابھی جنت، ابھی یہ قیامت سے پہلے ہی جنت میں جاتے آتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ ان کو اعزاز عطا فرماتے ہیں مقام شہادت کی وجہ سے۔ ابھی تو جب قیامت قائم ہوگی اس کے بھی کئی 100 سال یا ہزاروں سال بعد میدان محشر قائم ہوگا، جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا، لیکن شہید کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتے ہیں، انہوں نے عطا فرمایا ہے کہ وہ شہید ہونے کے بعد پرندوں کے خول میں ان کی روح جنت میں جاتی آتی رہے، جنت کی سیر کرتی رہتی ہے۔ اس میں ہرے پرندوں کے بھی الفاظ آئے ہیں۔ یہ مقام شہیدوں کا ہے کہ میں بہت دور نہیں جاتا۔ اب میں حضرت حسین کا قصہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ قصے کی حیثیت سے لوگ سنتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور قصے کو اس حیثیت سے نہیں پڑھتے کہ یہ ہمارے لیے ایک رہبری اور پھر اس میں ہمارے لیے کیا عبرتیں ہیں، اور پھر ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے، ہم کو اس سے کیا سبق لینا چاہیے، اس حیثیت سے نہیں پڑھتے۔ پڑھنے کا دین ہمارے ہاں اور ہے، اور یہ زمینی سطح پر کیا کہتے ہیں اسے، گراؤنڈ لیول پر
زمینی سطح پر عمل کرنے کا دین اور ہے، کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، آپ اسے اگر یہاں ٹیلی کریں گے، اس کا موازنہ کریں گے تو نہیں فٹ ہوگا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، یہیں سے شروع کی تھی میں نے، تینوں خلافہ شہید ہوئے، اس کی پیشن گوئی سرکار نے پہلے ہی فرمائی تھی۔ حضرت فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم تو اسی محرم کی پہلی تاریخ کو شہید ہوئے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی مدینے میں شہید ہوئے، مظلوم شہید مدینہ، اسی لیے کسی کہنے والے نے خوب کہا، بہت اچھا کہا شہید کربلا تو یاد ہے، شہید مدینہ یاد نہیں؟ ماتم منانے کے لیے ایک ہی شہید ہے، ہزاروں صحابہ شہید ہیں، فاروق اعظم شہید ہیں، عثمان غنی شہید ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ شہید ہوئے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت حسن جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت فاطمہ سے، حضرت علی حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد دوسرا انہوں نے نکاح کیا، ان سے ان کو کئی بیٹے ہوئے، 30 بیٹے یا 35۔ حنفیہ قبیلے میں ان کا دوسرا نکاح ہوا تھا۔ یہ حضرت حسن اور حسین جو یہ حضرت فاطمہ سے 2 بیٹے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زہر دے کر کے شہید کیا گیا ہے، اب میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے، حضرت حسن بھی خلیفہ بنے۔ بعد میں حضرت حسن نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا، 6 ماہ کے بعد، 6 ماہ ان کی خلافت رہی، وہاں کو معاملہ ختم ہو گیا۔ اب پوری اسلامی مملکت اور عالم اسلام کا ایک ہی خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رہے۔ یہیں سے اصل قصہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے بڑی کامیاب سلطنت کی، بڑے مدبر، بڑے حلیم و بردبار، اور بڑے ہی اونچی صفات کے مالک، بڑے حوصلہ و ہمت کے علمبردار۔ پڑھنی چاہیے صحابہ کی تاریخ۔ اب لوگ اپنے گھر سے مسجد کو بھیجنے کے لیے ڈرتے ہیں کہ بیچ میں راستہ آتا ہے، اتنے ناز و نخروں میں اپنے بچوں کو پال رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بچوں کے ذہنوں سے جہاد کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ بلکہ میں آگے بڑھ کر کہوں کہ جو مدرسوں میں علماء پڑھتے ہیں، ان کے سامنے بھی اسلام کا ایک ایسا تصور پیش کیا جانے لگا ہے جو بالکل کتابوں سے نہیں ملتا، یعنی ان کے ذہنوں سے یہ بات ہی نکل گئی ہے کہ موقع اگر پڑے تو آدمی کو جیسے ایک عبادت نماز پڑھنا ہے، حکم آیا تو مال خرچ کرنا عبادت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے۔ اگر حکم ہو، ضرورت ہو اسلام کو، اسلام پر آنچ آ گئی ہو، اس وقت کے ارباب حل و عقد اور دانشوران علماء، اس وقت کے صلحاء، اس وقت کے صاحب فراست و بصیرت افراد نے اگر یہ فیصلہ لیا کہ اب مسلمانوں کو اللہ کی جناب میں اپنی جان قربان کرنے کا موقع آ گیا ہے، تو اس وقت جان قربان کرنا عبادت ہے۔ یہ تصور ذہنوں سے نہیں مٹنا چاہیے۔ اس کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا سانحہ پیش آیا۔ اس کے بعد زندگی میں ہی جو ان کا بیٹا یزید تھا،
اس کے ہاتھ پر بیعت لینے کی مجلس قائم ہوئی. کئی صحابہ نے اختلاف بھی کیا. میں نے گزشتہ جمعہ اشارہ دیا ہے کہ اس میں خود اختلاف تھا کہ خلافت کے لیے صرف انتظامی صلاحیت کافی ہے یا اس کے لیے موجودہ افراد میں سے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو تو متقی پرہیزگار ہونا بھی ضروری ہے. اس میں خود اختلاف تھا. تو بعد وہ صحابہ جو خاموش رہے ان کی کئی وجوہات تھی. اس میں یہ بھی وجہ تھی، وہ یہ کہ یزید کی ایک تو اس وقت اتنی اس کا فاسق ہونا واضح نہ ہو، اتنی شہرت نہیں تھی یزید کی اس حیثیت سے، اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ اگر بڑے پیمانے پر اس مسئلے کو اٹھایا گیا تو بہت انتشار ہوگا اور پھر یہ جنگ ہوگی. اور پھر اسی سے کہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے اور بڑے خاندان کا سپوت ہے، باپ کو دیکھا ہوا صحابہ صحابی کی بڑے جلیل القدر صحابی تھے حضرت امیر معاویہ، ان کی اولاد میں یزید تھا، بڑے صحابی کا بیٹا ہے. ہو سکتا ہے کہ ویسے جس نے کئی سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نگرانی اس نے کام بھی کیا تھا. بہت ساری مصلیحتوں کی وجہ سے بہت سارے صحابہ اس مجلس میں شریک ہوئے، خاموش رہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رحم کرے حضرت کی تربت پر، انہوں نے ہی یہ مشورہ دیا تھا یزید کو خلیفہ بنانے کا. اسی لیے حسن بصری کہتے تھے سید التابعین کہ مغیرہ بن شعبہ سے اس میں چوک ہوئی ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے، لوگ جب ہم کہتے ہیں کہ یہاں عبد القادر جیلانی سے چوک ہوئی ہے، یا جب ہم کہتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء سے چوک ہوئی ہے، تو عوام غصہ ہو جاتی ہے کہ اولیاء کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے اہل سنت والجماعت کا، ہم تو چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے بیانات تو اسٹیج پر ہوتے ہیں. صرف نبی کی ایک ذات ایسی ہے جس سے غلطی ممکن نہیں ہے، جس سے گناہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر کبھی کوئی ایسی اجتہادی خطا ہوئی تو اللہ نے فوراً اس کی اصلاح فرمائی. یہ ایک انبیاء کی ذات کو چھوڑ کر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ جما لینا دل میں کہ ان سے غلطی کا صدور ممکن نہیں ہے، یہ ان کو ان کے مقام سے بڑھا جانا ہے، یہ غلو کرنا ہے، یہ شرک فی النبوہ کے مترادف ہے. جیسے کوئی آدمی اپنے پیر کو اور اپنے شیخ کو کے بارے میں سمجھے جو وہ کہے گا وہی ہوگا، گویا وہی نازل ہوتی ہو پیر پر، وہی نازل ہوتی ہو شیخ پر. حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے بڑا طویل کلام کرتے ہوئے آخر میں یہ فرمایا، یہ تو سیدھا سیدھا پسے پردہ اور بزبان حال اس کو نبوت کا درجہ دینا ہے. یہ کہاں سے آ گیا اسلام میں؟ صرف ایک نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ان سے غلطی اور گناہ ممکن ہی نہیں ہے، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد. چوک ہوئی. اور یہ فرمایا حسن بصری سید التابعین رحمت اللہ علیہ نے، یہ وہ پہلے ہیں جنہوں نے موروثیت کی بنیاد رکھی. بڑی پتے کی بات کہی، میں نہیں جاتا بہت تفصیل میں، بڑا نازک موقع ہے، اسی لیے میں نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ موضوع عوام کے سامنے آئے. لیکن چونکہ یہ گدی نشینی کا سلسلہ بہت چل رہا ہے آج کل، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، وہ اہل ہو یا نہ ہو، یہ سلسلہ اسلام کے اور جمہور صحابہ کے خیالات سے میل کھانے والا نظریہ نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو کیا کہوں، اب یاد کیجئے اس واقعے کو.
کہ جب حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک میں حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کو پڑھتا، سمجھنے کی کوشش کرتا، لیکن جب تک اطمینان نہ ہو آدمی اندر کھٹک باقی رہتی ہے کہ پتہ نہیں اس واقعے کا مقصد کیا، اس کا منشا کیا، اس کا نتیجہ کیا، اللہ نے کیوں بیان کیا ہے قرآن میں اس واقعے کو۔ ایسی تلاش و جستجو ایک طالب علم کو رہتی ہے، ہر تاریخ کے اور سیرت کے طالب علم کو ایسی جستجو، ایسی کھٹک ہونا چاہیے۔ یہ کیا تمہارا طریقہ ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے انٹرنیٹ پر، واٹس ایپ پر، ٹیلی گرام پر، ایسا اسے قبول کر لیتے ہیں ایک عالم کی بات کو جیسے گویا وہی اتری ہو؟ تو تلاش نہیں کرتے۔ حق بات کی تلاش و جستجو میں کوتاہی کرنا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، اسی لیے ان کو وَلَضَّالِّينَ کہا گیا کہ انہوں نے حق کی تلاش میں کوتاہی سے کام لیا، انہوں نے لاپرواہی سے کام لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے بھاگ کر ایک سمندر کے پاس پہنچتے، ایک کشتی تیار ہے جانے کے لیے، لوگ سوار ہیں، وہ بھی سوار ہو گئے، تو کشتی بھور میں پھنس جاتی ہے اور کشتی کے ڈوبنے کے خطرے منڈلاتے ہیں، اور لوگوں کا یہ عقیدہ تھا اس میں کہ جو اگر کوئی غلام بھاگا ہوا کشتی میں سوار ہوتا ہے تو کشتی کی یہ صورت بنتی ہے۔ قرآن ڈالا گیا تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، ایک بار، دو بار، کئی بار ڈالا گیا۔ لوگ ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس لیے کہ بڑا معصوم چہرہ ہے، لیکن جو قوم کی یہ صورتحال دیکھی تو حضرت یونس خود پڑھے، اتنا واقعہ قرآن میں ہے، لیکن ایک طالب علم رک کر یہاں غور کر سکتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کود گئے، اس کے نتیجے میں کشتی کے سارے افراد بچ گئے۔ میری طالب علمانہ رائے اس واقعے کے تعلق سے یہ ہے کہ جب ٹکراؤ ہو ملت کے اور ذاتی مفاد میں، ایک طرف پوری ملت کا مفاد ہے، پوری امت کا مسئلہ ہے، ایک طرف ایک ذات کا مسئلہ ہے، تو ذات کے مسئلے کو نظر انداز کر دی نہیں جائے، ان کا تقدس سر آنکھوں پر، لیکن ملت کے اجتماعی مفاد کو ترجیح دینا، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں اور بھی نتائج ہوں گے، مصلیحتیں ہوں گی، اس میں ایک نتیجہ اور مصلیحت یہ بھی ہے، اس سے کوئی آدمی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا، بلکہ آپ کو اس حکم سے بھی آپ کی میری اس بات کی تائید ہوگی کہ اگر کوئی آدمی کسی کا قتل کر دے تو اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قتل کرنے والے کو قتل کر دو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا یہ حکم ایک ظالمانہ حکم ہے، ایک بے رحم حکم ہے، اس کے دل میں رحم نہیں، ایک ایسا حکم ہے۔ حالانکہ اگر آپ قتل کرنے والے کو قتل کر دیں گے، آئندہ کسی کو قتل کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، ایک آدمی تو جائے گا دنیا سے، لیکن ساری قوم قتل و غارت گیری کے اس جراثیم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے، اور یہی وہ خیالات ہیں اسلام کے، یہی وہ تعلیمات ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد و عورت بدکاری کرتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے اگر اسلامی مملکت ہو تو اسے لوگوں کے سامنے لا کر مستحب یہ ہے کہ اسے پتھروں سے مار مار کر سنسار کر دو، ختم کر دو، رجم کر دو۔ کیوں؟ ایسا لگتا ہے کہ ایک آدمی کی مزید جان، ایک آدمی کی جان لی جا رہی ہے، دو آدمیوں کی جان لی جا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے، لیکن دو آدمی تو جائیں گے دنیا سے، لیکن ساری وہ پورا علاقہ، جس علاقے میں یہ سزا جاری کی گئی، بلکہ مجھے حدیث یاد آتی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ بدکار مرد و عورت کو پتھروں سے مات کر ختم کیا جاتا ہے
قتل کرنے والے کو قتل کر دیا جاتا ہے، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، تو 40 سال تک آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں۔ اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کے حکم پر عمل کرنے کی وہ برکت ہے۔ سارا معاشرہ قتل و غارت گری سے مامون ہو جائے گا۔ سلام ہو، کروڑوں سلام ہو مغیرہ بن شعبہ کی تربت پر۔ صحابہ پر کلام کرتے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن جب صحابہ میں اختلاف ہو، یہ اصول یاد رکھنا چاہیے طلبہ طالب علموں کو، ذمہ داروں کو، کہ جمہور صحابہ کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ پوری جمع غفیر ہے صحابہ کا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ یزید ہو گئی، اس نے حکم دیا جا، کوئی بات شروع ہوئی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اچھے لوگ ایسے موقع پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، قدم میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہاں یزید کرسی پر بیٹھ گیا، اور اس نے مدینے کے گورنر کو یہ خط لکھا، تم جاؤ اور جو ہے مدینے میں عبداللہ بن زبیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ ابن عمر تھے، اور پھر حضرت حسین بھی تھے، یہ 3 وہاں کے اکابر تھے، اور بھی صحابہ تھے۔ یہ 3 وہاں کے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے۔ اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سے ان کو خطرہ تھا یزید کو، اس لیے اس نے لکھا کہ ان 2 کو میری بیعت پر مجبور کیا جائے، نہ ماننے کی صورت میں ان کو گرفتار کیا جائے، یہ کہا۔ خیر جب یہ خط پہنچا یزید کا مدینے کے گورنر کو، تو انہوں نے بلایا، حضرت حسین اپنے کچھ نوجوانوں کے ساتھ وہاں حاضر ہوئے، حضرت امیر معاویہ کے انتقال پر انہوں نے ان کی تعزیت کی، افسوس کا اظہار کیا۔ جب یزید کی ہاتھ پر بیعت کا مسئلہ آیا تو خاموش ہو گئے، اور یہ کہا کہ مجھے اس پر اصرار نہ کرو، مجھے غور کرنے دو۔ جلدی سے ہاں میں ہاں ملانا، اور پھر جہاں بولنا ضروری ہے وہاں خاموش رہنا، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو حضرت حسین نے کہہ کر چلے آئے، انہوں نے مہلت دے دی، اور عبداللہ بن زبیر راتوں رات مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر بھی روانہ ہو گئے، ان سے تو انہوں نے کوئی تعارض بھی نہیں کیا، چھوڑو جانے دو، وہ مکہ میں رہے مدینے میں رہے، ہم کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مکے کی طرف چلے گئے مدینے سے۔ یزید کو اس کی اطلاع ملی تو یہ ایک فوج بھیجی گئی مکے کی طرف۔ آپ اندازہ لگانے کی کوشش کرو، سارا مسئلہ اس بات پر ہو رہا ہے کہ یزید حکومت کا اہل ہے یا نہیں ہے، سارا مسئلہ اسی پر ہے۔ اس کو نظر انداز نہیں کیا صحابہ نے، چھوڑو جو بھی بیٹھتا ہے، کوئی بھی حکومت کرے، سیاست سے ضروری حد تک دلچسپی نہ لینا، یہ اہل سنت والجماعت کی سوچ نہیں ہے۔ قربان جائیے اہل سنت والجماعت و بالخصوص علماء دیوبند پر اسی صحابہ کی سوچ کا اثر تھا۔ ہمارے علماء دیوبند کا جو سلوک ہے، زہد ہے، تصوف کہیے، وہ صحابہ کے طریقے پر ہے۔
آپ دیکھیں گے راتوں میں 3 بجے کے بعد آپ کو بستر پر نہیں ملیں گے، اور صبح دیکھیں گے تو وہ آپ کو بیٹھ کر ایسا حدیث پڑھا رہے ہوں گے، اور حدیث کے درس میں بیٹھیں گے تو ایسا لگے گا کہ بس حدیث یہی جانتے ہیں۔ تفسیر کے درس میں بیٹھے تو ایسا لگے گا کہ یہ تفسیر پر کافی دسترس رکھتے ہیں، اور ایسا لگے گا فقہ کے درس میں بیٹھ کر کہ ساری دنیا میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور یہ درسگاہ میں بیٹھ کر ٹی وی میں ساری دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، اور اس کی روشنی میں مسائل لکھ رہے ہیں۔ اور جب موقع آتا ہے گردن کٹانے کا تو یہ تب بھی پیچھے نہیں رہتے۔ یہ اسی سوچ کا اثر تھا جو جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی اور دارالعلوم دیوبند سے الگ رکھی گئی کہ اسے درسگاہ سے نہ جوڑا جائے۔ شیخ الہند، اسی لیے حضرت تھانوی کہتے تھے کہ ان کو شیخ الہند نہ کہو، ان کو شیخ العالم کہو، اس لیے کہ انہوں نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں بھی 15 اگست آ رہا ہے، کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ تحریک کی آزادی کی تاریخ سنائی جائے، لیکن 2 رکاوٹیں اس کے تعلق سے ہیں۔ ایک تو سامنے مجمع کو دلچسپی ہونی چاہیے تحریک آزادی کی داستان سننے کے لیے، دوسرا آدھے گھنٹے میں ایسا ہوتا ہے کہ بات شروع کرتے ہیں ختم ہو جاتی ہے، پھر دوسرے جمعہ کو پھر شروع سے شروع کرو، پھر تیسرے جمعہ کو پھر شروع سے شروع کرو، یہی کہانی ہو جاتی ہے، اس لیے ہمت ہی نہیں ہوتی۔ ریشمی رومال کی تحریک کی بنیاد رکھی تھی، یہ حضرت شیخ الہند کی سوچ کا اثر ہے کہ آج افغانستان میں اسلامی مملکت قائم ہے۔ اس لیے وہ آج بھی آپ جائیے تو وہ شیخ الہند کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں۔ تو یہ تینوں اکابر مکہ روانہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن زبیر، عمر بن زبیر یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں، ان دونوں میں کچھ مسائل میں اختلاف تھا۔ اختلاف وہاں نہیں ہوتا جہاں سارے بیوقوف جمع ہوتے ہیں یا سارے کے سارے منافق ہوں، وہاں بظاہر اختلاف نہیں ہوتا۔ اور ایک بات اور کہوں امام سفیان ثوری امام شام کی، امام اوزاعی کی بھی یہ رائے ہے، امام اوزاعی کی بھی اور امام سفیان ثوری کی بھی یہ رائے ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آدمی اپنے محلے میں اپنے پڑوسیوں کے اور اپنے دوستوں کے درمیان اگر محبوب ہو، متفق علیہ ہو، کسی کو بھی اختلاف نہ ہو، تو سمجھو کہ وہ یقیناً مداہن ہے، وہ دین کے کچھ احکامات پہنچاتا ہے اور کچھ احکامات میں خاموش ہے، اسی لیے سارے لوگ اس پر متفق ہیں۔ یہ ایک آدمی 100% صحابہ کے طرز پر ہو اور ساری دنیا اس پر متفق ہو جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک بات اور کہوں تم کو میں، اور جب بات مسئلہ ہی اٹھا ہے حضرت حسین کا تو میں آپ کو بات سمجھا دوں۔ حسین کی اور حضرت امیر معاویہ کی کیا بات ہے، یزید کی کیا بات کرتے ہو؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے لوگ متفق ہیں؟ کتنے؟ پوری دنیا کے پوری عالمی سطح پر نظر ڈالو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کتنے ہیں اور اختلاف کرنے والے کتنے ہیں؟ اچھا، جس کی جماعت زیادہ ہو وہی حق پر ہے۔ اگر حق کی یہ بنیاد ہے تو شیطان سب سے بڑا حق کا علمبردار ہے، اس لیے کہ شیطان کے ماننے والے ہی زیادہ ہیں۔ عجیب بات لکھی ہے علماء نے۔ بات میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ اگر اس مضمون کے بیان کرنے پر
اگر اسی لیے عموماً جو لوگ باطل پر ہوتے ہیں اہل حق سے ہمیشہ ان کو شکایت ہوتی ہے، اور اہل حق کے حق پر ہونے کی یہی دلیل بھی ہوتی ہے کہ اہل باطل ان سے ناراض ہوتے ہیں. یہی ان کی اہل باطل، ناقص، فاسق، فاجر، گنہگار لوگ بھی اگر اہل حق سے متفق ہو جائے تو پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے دنیا میں. حق و باطل کی یہ معرکہ آرائی ہے. تو یہ بنیادی باتیں نکل پڑی. انشاءاللہ پھر ہم آپ کو حضرت حسین کی تاریخ انشاءاللہ سنائیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تو ہو گئے، لیکن انہوں نے بڑا سبق دے کر کے دنیا سے تشریف لے گئے کہ آدمی حق کے لیے سر کٹا تو سکتا ہے، اپنی رائے پر کتنا شرع صدر ہے حضرت حسین کو کہ اس رائے پر کے لیے قائم رہنے کے لیے جس کو اپنے نزدیک صحیح سمجھتے ہیں اس کے لیے سر کٹانا تو گوارا ہے، لیکن جس کو وہ غلطی پر باطل پر سمجھتے ہیں اس سے سمجھوتے کو وہ گوارا نہیں کرتے. یہ سبق ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا. انشاءاللہ باقی اور جزیات اس میں قدم قدم پر ہیں اس واقعے کے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ عطا فرمائے. یہ جو باطل اب بھی ایوانوں میں لرز رہا ہے وہ صرف ان لوگوں سے لرزتا ہے، بلکہ مولانا تقی عثمانی صاحب جہان دیدہ عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں صرف اسلام اور مسلمانوں کا ایجنڈا ہے حکومتوں کے میز پر. اور بڑے دبے الفاظ میں حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ ساری دنیا کی نظر دیوبند پر ہے. حالانکہ دیوبند چھوٹا قصبہ ہے، اس کی کوئی بڑی عمارتیں بھی نہیں اور اس کا کوئی لمبا چوڑا رقبہ بھی نہیں اور نہ اس کے پاس خزانے اور حکومت ہے، لیکن اس کی سوچ میں، ان کی فکر میں، ان کے نظریات اور عقائد میں اتنا ان کو تسلب، ان کو شرع صدر ہے اور اتنی استقامت و ثابت قدمی ہے کہ وہ اس سے سرے منہ نہیں انحراف کرنا چاہتے ہیں. وہ قوم کے ساتھ غداری اور قوم کے ساتھ خیانت کو پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان نتائج کو تسلی سے سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.